میں آپ تمام کو آج انسپائر بک ریویو سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس کتاب کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ کتاب انتہائی دلچسپ اور منفرد ہے۔ اس کتاب کو آج تک 30 سے زیادہ زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے۔ اس کتاب کی 30 لاکھ سے زیادہ پرنٹس شائع ہو چکے ہیں۔ اس کتاب کے مقبول ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اوپرا ونفرے نے نہ صرف اس کتاب کو ریکمینڈ کیا بلکہ 10 لائیو ویبینار بھی کیے۔ حاضرین، کتابیں بولتی ہیں مگر کچھ کتابیں ہم سے باتیں بھی کرتی ہیں۔ دا پاور آف ناؤ ایکارٹ ٹولے کی ایسی ہی ایک کتاب ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ یہ کتاب کئی سالوں تک نیو یارک ٹائم کی بیسٹ سیلنگ کتاب رہی اور 2008 میں نیو یارک ٹائم نے اس کے آتھر ایکارٹ ٹولے کو دی موسٹ پاپولر اسپرچول آتھر آف یونائٹڈ اسٹیٹ بھی قرار دیا۔ آج کی اس کتاب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر جاوید امیر علی۔ مسٹر جاوید امیر علی ایک سیزنڈ بینکر ہیں اور اکانومی پر بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ اس وقت یہ بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں فرسٹ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے IWTP بھی کیا انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز سے، اور اس وقت ITP کے کرنٹ کوہورٹ کے مینٹور کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ تھینک یو جاوید سر فار بینگ ہیئر۔ میرا پہلا سوال، اس کتاب کا ٹائٹل دا پاور آف ناؤ، اس ٹائٹل سے آتھر کے کیا معنی ہے؟ واٹ از دی پاور آف ناؤ؟ تھینک یو فیصل۔ اس کا جو مین کرکس ہے اس کتاب کا وہ اس ٹائٹل کے اندر ہی ہے، اور جب وہ کہتا ہے پاور آف ناؤ تو وہ کہتا ہے کہ ناؤ کے اندر جو ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے جو کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے، یا جو اس کو پوری زندگی میں لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا کہ اس کو انجوائے کر سکیں جو ابھی ناؤ کے اندر ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی لائف کو پاسٹ کے بیسس پہ گزارتے ہیں یا پاسٹ میں ٹریپڈ رہتے ہیں، اور پاسٹ کے اندر ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پاسٹ ان کی زندگی میں آنے والے ہر دن کے اندر وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ کسی مصیبت سے گزرے ہیں، کسی پریشانی سے گزرے ہیں، کسی ایشوز کے ساتھ انہوں نے فیس کیا ہے، کوئی چیلنجز ان کی لائف میں آئے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں اس پاسٹ کے ساتھ۔ یا کچھ لوگ ہیں جو کل کے لیے پریشان ہیں کہ کل کیسا ہوگا، کل میں کیا ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو آج کو ویسٹ کر دیتے ہیں۔ ہم یا تو پاسٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں یا جو ہے وہ ہم فیوچر کے اندر رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم پریزنٹ کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کچھ کام کر رہے ہیں یا ہم کسی سے بات کر رہے ہیں یا ہم جو بھی اپنی چیز کے اندر انوالو ہے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، اس کو کرتے وقت ہم بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم شاید ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں ہم 2 3 4 کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس ایک کام کو جو کہ کرنا چاہیے، جس کے اندر ہمیں فلی انوالو ہونا، جس سے ہمیں مزہ آنا چاہیے، اس مزہ کو، اس انجوائمنٹ کو، اس جوائس لائف کو جو ہے وہ ہم انجوائے نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹریپڈ ہیں ان تمام چیزوں کے اندر جو کہ ہمیں آج کی اس فاسٹ لائف کے اندر ہمیں انوالو رکھتی ہیں۔ سر، جہاں آپ نے فیلنگس کی بات کی، تو ہم جس سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں وہاں بہت سے خوبصورت رشتے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ماں، باپ، بھائی، بہن، دوست، احباب، اور اس آتھر نے ریلیشن شپس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ دا پاور آف ناؤ سے کنیکٹ کیا ہے۔ آپ ہمیں اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ پاور آف ناؤ میں ایک سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ آپ کے رشتوں کو بہت اچھا کر سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایون ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں تو وہ پاور آف ناؤ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اگر وہ فیملی کے اندر کوئی ایسے اسٹریسز ہیں جس کی وجہ سے وہ ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو گئی ہے، تو وہ پاور آف ناؤ کے اندر رہ کر آج میں، ابھی میں آپ رہ کے جو ہے وہ، جب آپ ابھی میں ہوں گے تو آپ پاسٹ کو بھول جائیں گے، اور فارگیونیس جو ہے وہ معاف کرنے والا ایلیمنٹ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ اگر ہم اب ایگو کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر آپ پاسٹ کو لے کے چل رہے ہیں، پاسٹ کو یاد کر کے چل رہے ہیں، تو آپ معاف نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ اس وقت اس مومنٹ پہ اس ریلیشن شپ کے ساتھ آج کے اندر رہنا چاہتے ہیں، اس کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر انوالوڈ ہیں، تو آپ کو پاور آف ناؤ آپ کو ایک اپارچونٹی دے گا کہ آپ فارگیونیس کے ذریعے، کمپیشن کے ذریعے اس ریلیشن شپ کو اور بلڈ اپ کریں۔
وہ اس میں 2-3 اور بھی چیزیں بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ پاور آف ناؤ کو فیل کرتے ہیں اور آپ ناؤ میں ہیں, لیکن آپ کا سامنے والا اگر جو ہے وہ ریلیشن ہے وہ پاور آف ناؤ کو نہیں سمجھ رہا اور وہ اسی ٹریپ کے اندر ہے پاسٹ کے, یا وہ اس فیوچر کی فاسٹ لائف کے اندر ہے, تو اس میں کیا ہوگا کہ بھئی آپ کے پاس جو ہے پوسٹ پونمنٹ کا ایک ایلیمنٹ آئے گا, کیونکہ آپ فیل کر رہے ہوگے, آپ کے پاس ایک اویئرنیس ہوگی کہ سامنے والا یہ کیوں ایسا کر رہا ہے, اس لیے کہ وہ پاسٹ میں ٹریپ ہے. تو آپ کا ریئیکشن اس کی طرف جو ہوگا وہ بڑا پازیٹیو ریئیکشن ہوگا. آپ سمجھ سکتے ہوگے کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, کیونکہ آپ نے ناؤ کو فیل کیا ہے, آپ نے ابھی کو فیل کیا ہے, اس نے ابھی تک اس فیلنگ نہیں کی ہے. تو وہ اس کانفلکٹ کو جو کہ دونوں کے بیچ میں ہونے والی ہے, اس کانفلکٹ کو وہ روک سکتا ہے, اور وہ ایک اچھی پوسٹ پونمنٹ کی طرف, کہ اس جنگ کو, اس لڑائی کو, اس بیٹل کو, اس کانفلکٹ کو جو ہے پوسٹ پون کر کے اس کو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی طرف ڈال سکتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ ریلیشن شپ بہت امپروو ہو سکتے ہیں اگر ایک بھی شخص جو ہے وہ اس کے اندر پاور آف ناؤ کو انجوائے کرتا ہے, کیونکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کنٹیجیس ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ پاور آف ناؤ کو فیل کرتا ہے تو وہ دوسروں کو بہت ایزیلی جو ہے وہ اس کو کنٹیجیس کر سکتا ہے, اس کو فیل کرا سکتا ہے, اور سامنے والا بھی جو ہے وہ اس کو انجوائے کر سکتا ہے مومنٹ کے اندر, لیونگ کے اندر. جیسے کہ دوسرے بہت سارے لوگوں نے ایکارٹ ٹولے کو دیکھا کہ وہ اتنا انجوائے کر رہا تھا, اتنا کہ وہ اس کی طرف اٹریکٹیو ہو گیا. ایسا کیا ہے جو کہ اس کی لائف میں ڈفرینٹ ہے اور ہماری لائف میں ڈفرینٹ ہے, کہ وہ لائف کو فلی انجوائے کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے. تو اس نے ہزاروں, لاکھوں اینڈ ملینز آف پیپل کو اس نے جو ہے وہ ٹرانسفارم کیا, ان کی لائف کو اچھے طریقے سے ٹرانسفارم کیا. تو یہ انڈیویجول ہیومن ریلیشن شپس کے اندر بھی پاسبل ہے, اور یہ کہتا ہے کہ یہ صرف پاور آف ناؤ ہی کر سکتا ہے, ابھی میں رہ کر ہم اس کو کر سکتے. ایک اور چیز پہ جس پہ آتھر نے کافی بات کی ہے وہ ہے ایگو. آتھر ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایز لانگ ایز دا ایگوئک مائنڈ از رننگ یور لائف یو کین ناٹ ٹرولی بی ایٹ یور ایز, یو کین ناٹ بی ایٹ پیس. آتھر نے ایگو کو اتنا ناپسند کیوں کیا ہے؟ اس کے نزدیک, آتھر کے نزدیک ایگو جو ہے وہ فالس سیلف ہے, اور وہ آتھر کہتا ہے کہ اگر اپنے سیلف کو اگر دیکھنا چاہیں تو جو فالس سیلف ہے, جو کہ ہمارا ایگو بنا کر دیتا ہے کہ میں آج جو کچھ ہوں وہ میرے پاسٹ کی وجہ سے, اور ایگو کو بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر, کیونکہ وہ ایگو اپنے آپ کو پاسٹ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو پاسٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. تو اس آتھر کے نزدیک ایگو جو ہے وہ نیچر کا اینیمی ہے, قدرت کا, نیچر کا, یونیورس کا وہ اینیمی ہے. اس لیے کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کو پاسٹ میں رکھتا ہے, اور نیچر ہمیشہ فارورڈ لکنگ ہے, وہ کریشن کی طرف جاتی ہے, وہ آگے کی طرف بڑھتی ہے, وہ کائنڈنیس کی طرف جاتی ہے. اور ایگوئسٹک مائنڈ جو ہے وہ ہمیشہ ان تمام چیزوں کو, جو کہ کائنڈنیس, کمپیشن, فارگیونیس, اس کے اگینسٹ کام کرتا ہے, کیونکہ اس کے لیے میں سب سے پہلے ہوتا ہوں کہ بھئی میری پرائرٹی سب سے آگے ہونی چاہیے. اور نیچر کے اندر ہمیشہ پرائرٹی آپ کی دوسروں کی ہوتی ہے, تو وہ ہمیشہ نیچر اور ایگو جو ہے وہ آپس میں کانفلکٹ کرتے. وہ کہتا ہے کہ اف یو آر ان دا مومنٹ, ان دا ناؤ, تو آپ یو آر مور ریلیونٹ ٹو نیچر. اور نیچر کیا کرتا ہے, آپ کو پریزنٹ میں رہنے کے لیے, آپ کو ایگو سے فائٹ کرنے کے لیے بڑا جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اور اس پہ جب آپ نان ایگوسٹک ہیں, جب آپ کے اندر ایگو ختم ہو جاتا ہے, تو آپ کے لیے کسی کو معاف کرنا بہت آسان ہوتا ہے, کسی چیز کو بھول جانا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایگوسٹک ہیں تو آپ کسی کو معاف کرنے میں بڑا ٹائم لیتے ہیں. اگر آپ ایگوسٹک ہو شاید معاف نہ بھی کریں, آپ جو ہے وہ کمپیشن کرنے میں, کائنڈنیس کرنے میں کیوں کروں, کیا میں رسپانسبل ہوں اس تمام چیزوں کے لیے. تو وہ ایگوسٹک مائنڈ ہمیشہ پریزنٹ سے ڈرتا ہے, اور وہ ہمیشہ پاسٹ کو اپنے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پاسٹ اور پریزنٹ کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ اس کا ایگو ہے, کیونکہ ایگو ہمیں کبھی بھی پاسٹ سے باہر نہیں آنے دیتا. تو اس کے لیے ایگو جو ہے وہ ہمیشہ اینیمی ہے ہیومن نیچر کا. سر, اس رائٹر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے بیونڈ ہیپینس اینڈ انہیپینس دیئر از اے پیس. یہ اس کتاب کا 9th چیپٹر بھی ہے. آتھر نے پیس کو کیوں اتنا سپریم کہا ہے؟ آتھر کہتا ہے کہ اس نے کمپیریزن کیا ہیپینس اور پیس کے درمیان, اور وہ کہتا ہے ہیپینس جو ہے وہ ایکوائرڈ ہے, وہ ڈیپینڈیبل ہے, وہ ڈیپینڈنٹ ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر. جب آپ خوشی کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے مل جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا. یہ چیز اگر میرے ساتھ ہو گئی, ڈیپینڈنٹ ہے کسی بھی چیز, وہ کنڈیشنل ہے وہ کسی بھی چیز کے اندر, کہ مجھے وہ چیز مل گئی تو میں خوش ہو جاؤں گا, وہ چیز مجھے میرے ہاتھ میں آ گئی تو میں خوش ہو جاؤں گا.
لیکن پیس جو ہے وہ کہتا ہے اٹس اے کور آف یور ہارٹ, وہ آپ کے انسائٹ آلریڈی موجود ہے, اس کو صرف آپ کو ڈھونڈنا ہے, اس کو آپ کو سامنے لانا ہے. وہ کہتا ہے کہ پیس از فار بیٹر دین ہیپینس دیٹ یو آر لوکنگ فار. وہ کہتا ہے کہ سکون کی حالت میں آنا, پیسفل ہونا, تو یہ ہیپینس سے بڑی چیز ہے, اور وہ ہمیشہ پیس کو آگے رکھتا ہے کیونکہ پرماننٹ ہے, اور وہ اس کو گاڈ کا نیچر بھی کہتا ہے کہ وین یو آر ان دا پیس یو آر ایکچولی ان دا بیسٹ فارم آف نیچر. ایکچولی وہ کہتا ہے کہ جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہو اور جب پاور آف ناؤ کو انجوائے کرتے ہو, ناؤ مومنٹ میں رہتے ہو, تو آپ کے کچھ پورٹلز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, برین کے کچھ فیکلٹیز, کچھ ونڈوز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ریگولر فاسٹ پیس لائف میں نہیں کھل سکتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے پورٹلز ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں سکون کریٹ کرتے ہیں. اس میں سے ایک پورٹل وہ کہتا ہے فارگیونیس کا پورٹل. بولا کہ جب آپ پاور آف ناؤ کو انجوائے کرتے ہیں اور عبادت میڈیٹیشن کرتے ہیں تو آپ کے لیے فارگیونیس بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ سرنڈر کی بات کرتا ہے کہ آپ کسی بھی سچویشن میں بہت اچھا سرنڈر کر سکتے ہیں, اپنی لائف کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس سچویشن کے اندر ایکسیپٹنس کریٹ کر سکتے ہیں. وہ ڈیٹیچمنٹ کی بات کرتا ہے کہ ایک اور اچھا پورٹل جو کریٹ ہوتا ہے آپ کے مائنڈ کے اندر اس میڈیٹیشن کے ذریعے, کہ آپ چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کرتے. جیسے کسی کا موبائل گر گیا فوراً تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا موبائل گر گیا, ایسے میری زندگی اینڈ ہو گئی. تو کہتا ہے کہ آپ چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر سکتے ہو, اس کو اتنا اٹیچ نہیں رکھ سکتے, یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ نہیں ہو. تو وہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے آپ ہیومن کنیکٹیوٹی کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے وہ کنیکٹڈ رکھ سکتے ہو. وہ بات کرتا ہے ٹیمپررینیس آف اس ورلڈ کی بھی, کہ بھی ہے نا, آپ کو دنیا میں جو کچھ ہوتا رہا ہے یا جو کچھ ہوتا رہے گا, کوئی بھی ایونٹ, کوئی حادثہ, کوئی ایکسیڈنٹ, وہ سب چیزیں آپ کو جو ہے وہ ایک چھوٹا آبسٹیکل لگے گا, بجائے اس کے ایک بہت بڑا ایونٹ کہ جس کے مارکس آپ کی لائف میں ہمیشہ ہمیشہ رہ جائیں. تو آپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ اس میڈیٹیشن کے پروسیس میں نہیں آئیں گے اور پاور آف ناؤ کو انجوائے نہیں کریں گے, یہ پورٹلز نہیں کھلیں گے, اور یہ آپ کو لائف کو ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ آپ کو انجوائے کرنے کا موقع دیں گے. ایک کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ, کوئی چھوٹا سا ایکسیڈنٹ یا کوئی بہت بڑا حادثہ بھی جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکے گا. سر جیسا کہ ابھی آپ نے پورٹلز کی بات کی, جو پورٹلز وہ ہمارے کھولتا ہے, اس میں آپ نے ایک پورٹل کی بات کی سرنڈر کی. آج ہم ایک کمپٹیشن کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہر شخص دوسرے شخص سے آگے بڑھنا چاہتا ہے, مگر آتھر ہمیں سرنڈر کرنے کی بات کرتا ہے. آتھر نے سرنڈر کرنے کو کافی اپریشیٹ کیا ہے. آپ کو یہ بات کتنی پریکٹیکل لگتی ہے؟ یس, ویری امپورٹنٹ کوشچن. اور جب وہ سرنڈر کی بات کرتا ہے فیصل, تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ریزگنیشن کی بات نہیں کر رہا, کہ آپ اس سچویشن کے اندر ریزائن کر دے کہ نہیں میں ہار مان لیتا ہوں. سرنڈر جب وہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی ہاں میں جو ہے وہ اس سچویشن کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یا جو کچھ میرے سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے میں اس کو ایکسیپٹ کروں. جب وہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ نان ریزسٹنٹ یا لیسٹ ریزسٹنٹ لائف کی طرف جاتے ہیں, جہاں پہ آپ ریزسٹنس کم ہوتا ہے آپ کی لائف کے, تو آپ کے اندر سکون پیدا شروع ہو گیا. آپ ہر چیز کو ریزسٹ نہیں کر رہے ہو, ہر چیز کو آپ اٹیک نہیں کر رہے ہو, ہر چیز کو آپ نیگیٹولی نہیں دیکھ رہے ہو. وہ بڑا اچھا ایک پوائنٹ کہتا ہے کہ نان سرینڈر لائف از فل آف ایگوسٹک لائف. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ کا ایگو جو ہے وہ بڑا ہارڈ ہو کے سامنے آتا ہے, اور جب وہ ہارڈ ہو کے سامنے آتا ہے تو آپ کے ریئیکشنز بھی بڑے ہارڈ ہوتے ہیں. اگر گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی بات چیت چل رہی ہے تو آپ ایگوسٹک ہیں اور سرنڈر نہیں کیا ہے, تو آپ جو ہے وہ بڑا ہارڈر فارم میں جو ہے تو آپ کے مائنڈ کو, آپ کے برین کو بڑا ہارڈ کر دیتا ہے, بڑا سخت کر دیتا ہے, کہ جس کے ذریعے آپ کے تمام چیزوں کے اندر وہ سختی نظر آتی ہے. وہ کہتا ہے جب سرنڈر کریں گے تو آپ کے اندر جو ہے وہ نان ریزسٹنٹ, وہ کہتا ہے کہ فلو, لائف کے فلو کو چلنے دیں, کہ کسی بھی چیز کو ریزسٹ کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اس ایونٹ کو جو کہ آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے اس کو انجوائے کریں, اس کو ریزسٹ نہ کریں, کیونکہ جتنا ریزسٹ کریں گے اتنا نیگیٹو آپ کا اپروچ ہوگا ٹورڈز لائف. اور نیگیٹیوٹی پھر کیا کرتی ہے, آپ کی باڈی کو ہارم کرتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نان سرنڈرڈ لائف کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو اپنی لائف میں سرنڈر نہیں کرتے ہیں, وہ ریزسٹ زیادہ کرتے ہیں, تو ان کی ہیلتھ بھی خراب رہتی ہے. اس لیے کیونکہ وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی اور اسٹریس اور ڈپریشن کو جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے کنٹینیوس بیسس پہ رکھتی ہے, جو کہ الٹیمیٹلی آپ کے باڈی کی لائف کے لیے, فری فلو آف انرجی کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے نان ریزسٹنٹ لائف, سرنڈرڈ لائف, بٹ with ایک ہمت کے ساتھ, ایک کریج کے ساتھ کہ بھی آپ کو جو ہے وہ لائف کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے,
فیوچر کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. اور وہ پلاننگ کی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پلاننگ ڈزنٹ مین کہ بھی آپ پلاننگ نہیں کر سکتے ہو آج کے وقت کے اندر. آپ فیوچر کو جب آپ دیکھو تو وہ کہتا ہے وین یو سرینڈر اٹ مینس کہ یو آر گیونگ اپارچونیٹی ٹو ریوزٹ یور سیلف, ری پلان یور سیلف, ری سیٹ یور سیلف. تو وہ بڑا اچھا اس کانسیپٹ کو آگے لے کے چلتا ہے کہ یہ پورٹل آپ کو جو ہے وہ ایک اچھا ایک نئے پرسپیکٹو کو دیتا ہے کہ کس طرح سے ہم لائف کو نئے انداز سے نئے پرسپیکٹو میں اس سچویشن کے ساتھ بٹ امید کے ساتھ ہم لائف کو دیکھ سکیں. آئی تھنک یہ بہت انٹرسٹنگ پارٹ ہے اس کتاب کا. سر آج کووڈ 19 پینڈیمک کی وجہ سے ہم سب کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری لائف میں ایک پاز آ گیا ہے, اور آتھر نے بھی اس کتاب میں بار بار پاز کا سائن مینشن کیا ہے. اس سے آتھر ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس نے شروع میں کتاب کے اندر ایکارٹ ٹولے نے بتایا کہ ہر چیپٹر کے اندر ملٹیپل پازز ہیں, اور جب اس نے پاز کا سائن بنایا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ پچھلے چیپٹر میں یا پچھلے ٹیکسٹ میں کہا گیا ہے اس کو ری ریڈ کریں, اس پہ ریفلیکشن کریں, بجائے اس کے کہ اس کتاب کو ون گو میں ختم کر دیں, 1 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کے اندر اس پوری کتاب کو پڑھ کے ختم کر دیں 1 دن یا 2 دن کے اندر. بجائے اس کے اس پہ ریفلیکشن کریں, اس کے تمام ورڈز کو فیل کریں, اس کو انجوائے کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو وہ یہ پاز کی بات کر رہے ہیں. اینڈ ایز یو سیڈ کہ پینڈیمک, یس, ایکارٹ ٹولے نے پینڈیمک ٹائمز کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک بہت اچھا میسج اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ آج صرف وہی لوگ پینڈیمک کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں جو پاور آف ناؤ کو انجوائے کر رہے ہیں. وجہ اس کے کیونکہ پینڈیمک کیا کر رہا ہے, ہمیں ان نون فیوچر کی طرف لے جا رہا ہے. بہت ساری اینزائٹیز, بہت ساری پریشانیاں, کل کیا ہوگا, کل ہمارا بزنس رہے گا نہیں رہے گا, ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے, ہماری فیملی کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا تو کیا ہو گیا, ڈیزیز نے تو ملٹیپل سارٹس آف اینزائٹیز اور پریشانیاں ہیں جو کہ ہم فیوچر کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو وہ ایکارٹ ٹولے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آج پینڈیمک کو فیس کرنے کے لیے اگر بیسٹ انسٹرومنٹ ہمارے پاس کچھ ہے تو یہ بک ہے, اور یہ پاور آف ناؤ کا میسج ہے کہ آج کے اس ٹائم کو ایکسیپٹ کریں جو کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, انکنٹرولیبل ہے, ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح سے چل رہا ہے کب تک چلے گا ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے اندر ہے, کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں, اپنے آپ کو اچھا رکھیں, اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں, اپنے آپ کو ری بلڈنگ کی ہم بات کریں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو دوبارہ اس کے اندر اس لائف کے اس پیریڈ کے ہونے کے بعد ہم کیسے اپنے آپ کو اور اچھا گزار سکیں گے, اور اس ٹائم کو بھی بڑا انجوائے کریں. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر اس ٹائم کو انجوائے نہیں کیا, اس ٹائم پر ہنسے نہیں, اس ٹائم پر جوائے فل مومنٹس نہیں گزارے, تو فیوچر میں بھی جو ہے نا وہ آپ پریشان رہیں گے. کیونکہ جس نے آج انجوائے نہیں کیا اس پینڈیمک کے اندر, تو اچھی لائف بھی آ جائے گی تو وہ اس کو انجوائے نہیں کر پائے گا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اٹیچ کرتا رہے گا اس پینڈیمک کے ساتھ, کہ پینڈیمک کی وجہ سے جو ہے وجہ اس کے اسے اپارچونیٹی کے طور پر لے, اور اپنے ناؤ کو, اس کے ہر ایک مومنٹ کو, اسے بہت ساری اپارچونیٹیز پینڈیمک نے کریٹ کی ہے کہ ہم اپنے فیملی ریلیشنس کو سمجھ سکیں, اپنے پرپز آف لائف کو سمجھ سکیں, ہم اپنی نئی ریڈنگز کر سکیں, ہم اپنی سوچ میں تبدیلی لا سکیں. وہ تمام چیزیں جو کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں اس کو ریفلیکٹ بیک کریں اور ایک نئی صبح کا آغاز کریں. تو یہ سارے کام جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ناؤ میں ہوں گے تو ہی اچھے طریقے سے کر سکیں گے. اگر آپ ہمیشہ یہ سوچیں گے پینڈیمک ختم ہوگا اس کے بعد میں ری اسٹارٹ کروں گا, تو وہ آپ ایک پریشانی, ایک فیئر کے اندر رہیں گے. میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آتھر نے اپنی کتاب کے آغاز میں یہ کہا ہے کہ میری اس کتاب نے کئی ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں پیدا کی ہیں. میرا آپ سے ایک پرسنل کوشچن ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا اس کتاب نے آپ کو ٹرانسفارم کیا؟ ویری پرسنل کوشچن بٹ ویری گڈ کوشچن ایز ویل. یس, جب میں نے کتاب پڑھی اور میں ایک پوزیشن پہ جب میں کام کر رہا تھا تو میرا انوالومنٹ جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ ملٹی ٹاسکنگ سارٹ آف تھا, کہ میں لیپ ٹاپ پہ بھی کام کر رہا ہوں, کوئی مجھ سے ملنے آ رہا ہے تو میں اس کو جواب بھی دے رہا ہوں, فون بھی اٹینڈ کر رہا ہوں. اس کتاب نے جو ہے وہ میرے تمام ایٹیٹیوڈ کو کمپلیٹلی چینج کر دیا. اس نے مجھے انوائٹ کیا کہ وائی ناٹ آئی فوکس ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. میں نے لیپ ٹاپ کو بند کر دیا, اور جب مجھے کوئی ملنے آتا میں اس سے بات کرتا تھا, اس کے ساتھ فلی انوالوڈ ہوتا تھا, فلی اس پہ دھیان دیتا تھا کہ وہ کیا بولنا چاہ رہا ہے. تو وہ ایک کنیکٹیوٹی جو پہلے ڈیولپ نہیں ہو پا رہی تھی انڈیویجولس کے بیچ میں, میرے اور میرے امپلائی کے بیچ میں یا اسٹاف کے بیچ میں, تو وہ ایک ری ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. جب میں کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہوں یا میں اپنے کسی کام ہو تو اس میں فلی انوالو ہوں, اور اس کو فلی انجوائے کر رہا ہوں اس کام کو. اگر میں فون پر ہوں تو پھر میں فون پہ جس بندے سے بات کر رہا ہوں میں, تو وہ
ایک کمپلیٹلی لائف ٹرانسفارمنگ سچویشن. جیسے فار ایگزامپل لوگ سوچتے ہیں کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے, اور جب گاڑی آ جاتی ہے تو کیا اس گاڑی کو وہ انجوائے کرتے ہیں یا جلدی جلدی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک جگہ دوسری جگہ پہنچ جائے, جلدی سے جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھیں اور دوسری جگہ اتر جائیں. میں نے اپنی لائف کے اندر بھی اسی طرح سے کچھ کیا تھا, لیکن جب اس کتاب کو پڑھا تو اس سے جو ہے مجھے ایسا لگا کہ نہیں, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اگر گاڑی ہے تو پھر گاڑی کو انجوائے کرنا, اس سفر کو, اس جرنی کو انجوائے کرنا. کسی کو جو ہے وہ مجھے اگر کچھ کامنٹس دینے ہیں, کسی کو مجھے اگر اپریشیٹ کرنا ہے تو اسے صرف ایک ای میل کے ذریعے اپریشیٹ نہیں کرنا, بلکہ اس کو دل سے اپریشیٹ کرنا, اس کو بات کر کے, اس کو اپریشیٹ کر کے اس کے بھی جو ہے وہ اسپرٹس کو ہائی کرنا, اور خود اپنے آپ کو بھی جو ہے. تو آئی تھنک کہ اٹس اے ونڈرفل بک وچ ول پش یو ٹو چینج یور لائف, اور اٹ ہیز influenced millions of people, as it is said in the book also, کہ بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کے ذریعے چینج. تو اس میں کچھ ایسا میجیکل چیز ہے جو آپ کو پش کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چینج کر سکیں اور بیٹرمنٹ کی طرف. یو ول انجوائے ونس یو ول اسٹارٹ ریڈنگ دس بک, ونس یو ول اسٹارٹ پریکٹسنگ دس تھنگ. صرف ریڈنگ بھی پاسبل, مزہ نہیں آئے گا, لیکن ریڈنگ کو جب آپ پریکٹس کریں گے then you will feel کہ بھی اس کا جو مزہ ہے آپ کی لائف میں, then you don't want to go back to the past life. پھر آپ وہاں پر دوبارہ نہیں جانا چاہیں گے, آپ بولیں گے نہیں وہ جو میں کر رہا تھا that was waste of time. This is the life where I am fully enjoying, fully involved, اور اس کے اندر جو مزہ آ رہا ہے that is not available anywhere else. یقیناً, اور ہمیں یقین ہے کہ جو ہمارے سامعین اس کتاب کو پڑھیں گے تو وہ بھی اپنی زندگی کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن لا سکیں گے. آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں